السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم سامعین، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ شعبان اور اس کی 15ویں رات بہت فضیلت والی رات ہے، بہت برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے، عبادات والی رات ہے۔ شب برات میں امت کا وہی عمل ہونا چاہیے جو اس کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا، مگر آپ کے نام لیواؤں نے اور نام نہاد عشاق نے دو باتوں پر خصوصیت سے اس مہینہ میں زور دیا۔ ایک آتش بازی کہ بہت زیادہ پٹاخے پھوڑے جائیں، دوسرے حلوہ کھانا پکانا۔ گویا کہ اس مبارک رات کو عبادت کرنے کی بجائے آتش بازی چلانا اس قدر ضروری ہو گیا کہ کوئی گھر اور کوئی محلہ اور کوئی شہر اس بری اور انتہائی خطرناک رسم سے خالی نہیں ہے۔ بچے، بوڑھے، جوان، پڑھے لکھے اور ان پڑھ سب کا یہی شغل ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ آتش بازی پر روپیہ خرچ کیا جائے، کہیں آپ کے بچے اس رسم سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ چودھری صاحب کے بچے تو شب برات کی خوشیوں میں، مسرتوں میں شریک نہیں ہوئے۔ آخر ناک بھی تو رکھنی ہے۔ تو سیٹھ صاحب ہے، تو مولانا صاحب ہے، تو تاجر ہے، تو پیر صاحب ہے، تو امیر ہے، تو غریب ہے، تو ہر آدمی کے لیے گویا آتش بازی ضروری ہے۔ اچھا، آپ نے کبھی غور کیا کہ اس آتش بازی میں پوری قوم کیوں مصروف ہو گئی ہے؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی عیاں ہوتی ہے۔ آسمانوں سے خدا کی رحمت تو زمین کی طرف آتی ہے تاکہ اپنے بندوں کے گناہ معاف کر کے انہیں برگزیدہ بنایا جائے، مگر بندے ہیں کہ آگ کے شعلے آسمان کی طرف چھوڑ رہے ہیں تاکہ رحمت خداوندی متوجہ ہی نہ ہو سکے، اور لوگوں پر گناہوں کا بوجھ ویسا کا ویسا ہی رہے۔ آگ ویسے بھی شیطان کا مادہ خلقت ہے، اس لیے شیطان بھی اپنی پوری قوت صرف کر کے انسان کو اپنے مادہ خلقت کی بلندی کا کام یہ سونپ دیتا ہے۔ گویا کہ اس نے حضرت انسان سے اس طرح بدلہ لیا کہ اپنے تخلیقی نشان کو یعنی آگ کو انسان کے ہاتھوں سے بلند کروایا۔ کیونکہ شیطان اپنے مقاصد میں کامیاب ہوا یا نہیں، شیطان نے عظمت آدم کا بدلہ چکانے کے لیے کس طرح اولاد آدم کو اپنے برے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ جو رقم آتش بازی پر خرچ کرتے ہیں، کاش یہ لاکھوں روپے مفلوک الحال اور ندار اور بیواؤں اور یتیموں کے کام آ جاتی۔ اس سے دینی اور فلاحی ادارے بنتے، اس سے سماجی برائیوں کو جنم دینے والی تحریکوں کا مقابلہ کیا جاتا، یہ رقم ملک و ملت کے کام آتی۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساسیں زیاں جاتا رہا۔ کتنے گھر ہیں جو آتش بازی کی نظر ہو چکے ہیں، کتنے ہنستے بستے گھرانے آتش بازی سے ویران ہو چکے ہیں، کتنے سہاگ اس آتش بازی سے لٹ چکے ہیں، کتنی فلک بوس عمارتیں پیوند زمین ہو چکی ہیں۔ آتش بازی سے ملک کا نقصان ہے، ملت کا نقصان ہے، عوام کا نقصان ہے اور آپ کا نقصان ہے، اور ان سب سے بڑھ کر دین کا نقصان ہے۔ یہی رسومات ہیں جن سے خدا کے غضب میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوئی راجل رشید جو آتش بازی کے اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے میدان عمل میں آئے اور اجتماعی طاقت سے اس ناقابل برداشت رسم کو ختم کر دے، خطیب قوم، واعظ، لیڈر، اخبارات، رسائل، یہ اس مسئلہ میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو میرے محترم، یہ کچھ لوگ، کچھ پیٹ پرست ملا نے بھی اس رات سے زیادہ فائدہ اٹھایا۔ تو جب یہ پیٹ پرست ملا جو اپنے پیٹ کے پجاری ہیں، انہوں نے جب قوم پر نظر ڈالی کہ یہ ایسی قوم ہے کہ یہ آتش بازی پر رقم خرچ کرنا فضول خرچی، اسراف ہی نہیں سمجھتی، تو اس نے بھی فیصلہ کر لیا کہ کیوں نہ قوم کو زیادہ سے زیادہ بدھو بنایا جائے۔ چنانچہ بیٹھے بٹھائے ایک روایت گھڑ لی کہ غزوہ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹ گیا تھا، اس لیے آپ کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔
آپ نے اس تاریخ کو حلوہ کھانا شروع کیا تو آپ کے دانت کی تکلیف دور ہو گئی۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ بھائیو اس دن خوب زیادہ سے زیادہ حلوہ پکا کر کھایا کرو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نہ صرف خود کھایا کرو بلکہ پوری بستی اور محلے میں تقسیم کیا کرو۔ دیکھنا تقسیم کے وقت ملا جی کا گھر نہ بھولنا، یہ آپ کے کام آتا ہے۔ جنازہ، غسل، تیجا، ساتہ، 40واں، یہ سب اس کے فرائض میں شامل ہے۔ جب ملا بیچارہ آپ کے تمام ضروری کام خود سر انجام دیتا ہے تو آپ کو بھی اس حلوے کی رات ملا کو فراموش اور بھولنا نہیں چاہیے۔ تو بس جلوے کو حلوے میں تبدیل کرنا کوئی مشکل کام تو ہے نہیں، صرف ایک نقطے کو نیچے سے ختم کر دیا تو جلوہ حلوہ ہو گیا۔ ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا۔ تو سامعین، میں نے سنا ہے کہ حلوہ بوجھل ہوتا ہے، اس کے کھانے سے معدہ بوجھل ہوتا ہے اور طبیعت میں انقباض اور ثقل پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے شیطان نے یہ نسخہ استعمال کیا کہ کیوں نہ پوری قوم کو اس رات سلا دیا جائے تاکہ قوم شب بیداری کے انوارات سے فائدہ حاصل نہ کر سکے اور نہ ہی نوافل کی مٹھاس سے لطف اندوز ہو۔ حلوہ کھلا کے سلا دیا جائے تاکہ حلوہ ہی حلوہ رہے، جلوہ نہ دیکھ سکے۔